صف بائی نمرہ احمد قسط نمبر 1۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں روز بیٹھ کر وہ 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پہ بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی، صبح ہی اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے کیا ہوگا؟ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بال اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینس میں ملبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس کا نام لکھا ہوا تھا: محمل ابراہیم، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اسی سیاہ لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزر جاتے تھے۔ وہ بھی عجب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی۔ ہمیشہ نگاہ چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پر بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سرے ورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا احساس۔ کتاب بالشت بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار قطع۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو۔ سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے ہی لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پر آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا سٹرپ پکڑے کھڑی ہوئی، اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خوانا انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔
اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل۔ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے ہی اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7ویں کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ بظاہر حکم گھر کے سبھی افراد اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی: اور مسرت، ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور لور پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے انداز تو ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد سے اب تک اس نے کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ تائی مہتاب اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے تائی مہتاب نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر کے بعد آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی اماں باہر آئی۔ محمل، وہ گرجیں تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم… آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تل ملاتی کلستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بے نیازی سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال، جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔
دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی برابر آواز آ رہی تھی اور اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کیا کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا، میرے ابا کا گھر ہے، اس سے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا، یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا، نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا، وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھا کی آواز سے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، باہر دیواروں پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی، وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کے ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے ماز اور ماؤز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی ہے سونا، نہ دن دیکھنا نہ رات دیکھنا، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا۔ وہ بھی محمل تھی، سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری یہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی، وہ ذرا بھی ہلتی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی گردن پر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی، ایک نظر خود پہ ڈالی، جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گر لپٹا دوپٹہ، مفرل کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پہ گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑاہی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کر تو نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی ماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے کسی کے آگے نہ بولیں۔ آپ برا نہ مانیں بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ملتجی نگاہ محمل پہ ڈالی، وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اسی پر ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئیں۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں گی تو کیا ہوا، ان کے احسان کم ہیں ہم پر۔ مصروف سی ایک ایک کر کے نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے گہری سانس لی اور آستینے موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا۔ ابھی تو انہیں رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ بنا احتجاج کیے ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا
برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی؟ نادیہ سامیہ کو کہہ دیتی، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں آگ کانٹے اگنے لگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ نادیہ یا سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے تھے جو اب کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی سب کو ایک ایک چیزیں، یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے تانے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضا چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ نہ وہ ان کو پلٹ کر جواب دے سکی اور نہ ہی کچھ جتا سکی تھی۔ وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگی رہتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی، آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو وہاں ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا، وہ تیزی سے کہتی ٹرالی وہیں پر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی اماں نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحے بھر کر اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا، حنان اور وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے ہی آفس میں جاتا تھا۔ اونچا، لمبا، خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظریں تھیں۔ ندا یا سامیہ ہو یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے بھی کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اتراہٹ کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس پر تائی مہتاب گردن اونچی کر کے پھرتی تھی۔ ورنہ حنان تو بمشکل FA کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو کوئی خط پتر لکھا اور نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی مہتاب کڑتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم، جس نے تائی اور آغا جان کا سر ہر جگہ شرم سے جھکا دیا تھا، نالائق، نکما، FA میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے، یہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر ٹرالی اٹھا لی۔ لاؤن میں فضا چچی کی ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا کر بہت توجہ سے اسے کچھ بتا رہی تھیں اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً نادیہ اور سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھتی سب کو چائے اٹھا اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے سمارٹ تو ہو، اور کیا لوز ویٹ کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ اور میرے چائے میں آدھا کپ چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی سا عام سا چہرہ، جس کو اس نے محنت کر کے قدرے پرکش بنایا ہوا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھیں۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا
تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور پلیٹ پکڑے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے سے اسے اپنی نگاہ ڈالتا۔ پنجوں کے بل بیٹھی گھاس پر سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی اور وہ کان سے سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔